बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, बरसग़ीर पाको हिंद में ठगों की जो तारीख़ है काफ़ी पुरानी है। देखा जाए तो 14वीं सदी तक तो इसका बाकायदा रिकॉर्ड मिलता है। उससे पहले भी यकीनी तौर पर जो वारदातिये हैं वो मुतहर्रिक होंगे, लेकिन 14वीं सदी तक ये ठगों की कहानियाँ वो बाकायदा लोगों को अज़बर भी हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बनारसी ठगों को कौन नहीं जानता, किसने नाम नहीं सुन रखा। पाकिस्तान में तो इस पर फिल्में भी बनी हैं और वैसे भी जो ये बनारसी ठग थे ये सिर्फ बनारस तक महदूद नहीं थे, ये पूरे बरसग़ीर पाको हिंद में फैले हुए थे। इनका निशाना अमूमी तौर पर मुसाफिर हुआ करते थे। कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो बस उसके साथ बैठ जाना, चिकनी चपड़ी बातें करना और उसको अपने शीशे में उतार लेना और फिर कोई नशावर चीज़ देकर वो जब बेसुध हो जाता तो उसको लूट लिया करते थे। बसों में भी इनका तरीका वारदात मिलता जुलता था और यही उनका कारोबार है। ठग हमेशा देखा यही गया है कि ज़्यादातर वो वन मैन आर्मी के तौर पर काम करते हैं, यानी अकेले होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर बड़ी वारदात डालनी हो तो ग्रुप भी बना लेते हैं। 2-3 इकट्ठे हो जाए तो फिर ये किसी न किसी शिकार को तलाश कर लेते हैं। एक वक्त था कि ये वारदातें वो बसों ट्रेनों में हुआ करती थी या दूर दराज इलाके में चला गया, कोई पीर फ़कीर का रूप धार लिया, कुछ और बन गया, तो इस तरह इनका ये कारोबार जो है वो चल रहा था। लेकिन फिर ज़माने ने करवट ली, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, मुख्तलिफ गैजेट्स आ गए, सोशल मीडिया का राज आ गया, इंटरनेट ने जगह बना ली, तो ये ठग कैसे पीछे रह जाते। इन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया और आज सूरत हाल ये है कि वो बसें ट्रेनें वो कहीं पीछे रह गई हैं। अब जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर ठगों ने जो रूप धारे हैं वो आप और मैं हैरान रह जाते हैं कि इतनी तरक्की तो टेक्नोलॉजी ने भी नहीं की, इतनी तरक्की तो अभी तक हुई नहीं जितनी तरक्की इस शोबे में यानी ठगने के शोबे में ठगों ने कर ली है। तो इस वक्त उनका जो पसंदीदा मशगला है वो कहीं दूर दराज इलाके में बैठकर लोगों को मुख्तलिफ पैगामात देना है, लोगों को राग़िब करना है, इनामात का लालच देना है। वो कहते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है उस वक्त तक जो ये ठग हैं, जो नौसरबाज हैं, ये भूखे नहीं मर सकते। तो बिल्कुल उनका काम चल रहा है। आपने भी कई दफ़ा मैसेज पढ़े होंगे, मोबाइल पर आ जाते हैं कि आपका इनाम निकल आया, आपका प्लाट निकल आया। हालांकि इस दौर में तो कोई मुफ्त में थप्पड़ भी ना मारे तो आपको मुफ्त प्लाट और लाखों रुपए नकद और सोना कौन देगा। लेकिन ये उनका तरीका वारदात है। वो जानते हैं कि अगर रोज़ाना 200-300 लोगों को टच किया तो एक आदमी शिकार लग गया तो उनकी तो दिहाड़ी बन जाती है और बन रही है। ये SMS से अब क्योंकि मामलात जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ थोड़े और आगे बढ़ गए हैं और अब ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है फेसबुक को। अब उन्होंने बारीकी के साथ इसका जायज़ा लिया कि कौन कौन लोग बाहर होते हैं, यानी उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से लेकिन वो अब्रॉड हैं और एक्टिव हैं। तो फिर उनके नाम पर उन्होंने जाली जो है आईडी वो बना रखी हैं। और ये सिर्फ 1-2 की बात नहीं है, ये तकरीबन जितने लोग भी बाहर हैं अक्सरियत की जाली आईडियाँ बनी हुई हैं। बाज़ एक्टिव हैं और बाज़ इस वक्त एक्टिव नहीं हुई, वो वक्त के मुताबिक और ज़रूरत के तहत उनको उन आईडीज़ को एक्टिव करते हैं। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ हमारे करीबी दोस्त जो बाहर होते हैं, गुज़िश्ता 1-2 रोज़ के दौरान धड़ाधड़ उनकी तरफ से वो मैसेजिंग आने शुरू हो गए और वो जो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो आना शुरू हो गई। मुझे खुद भी हैरत हुई कि ये लोग ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट का हिस्सा है तो फिर दोबारा से क्यों नौबत आई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग एक से ज़ायद आइडिया बना लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जैसे ही कोई इस किस्म का काम हो तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप फ़ौरन राब्ता करें। आज का ये प्रोग्राम भी इसी मकसद के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो एक तेज़ी के साथ तब्दीली आई है, नए नए गैजेट्स आए हैं, बड़ी तरक्की हुई है, तो इस तरक्की के साथ जो ये नौसरबाज हैं इन्होंने भी बड़ी तरक्की कर रखी है। तो इनका अगर रास्ता रोकना है, आपने अपने आप को लुटने से बचाना है तो यकीनी तौर पर आपको भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मालूमात को बेहतर करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ समझदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। मैसेज आप PTA की तरफ से भी रोज़ाना देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन शायद
اس طرح کہ جو ایک تعلیم ہے، اس طرح کی جو معلومات ہے، شاید وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ نصاب میں شامل ہو جائے، جہاں ہم ڈیجیٹل ورلڈ کا ذکر کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا ذکر کرتے ہیں، کمپیوٹر کی بات ہوتی ہے، وہیں ان نوسروازوں کا اور یہ جو سائبر کرائم سے تعلق رکھنے والے یہ نوسرواز ہیں، ان کا ضرور ذکر ہونا چاہیے، بتانا چاہیے بچوں کو بھی کہ ان کو یہ خطرات لاحق ہے، اس لیے وہ بچ کر رہیں۔ تو بات ہو رہی تھی فیس بک اور جعلی جو آئی ڈی ہے اس کی، تو اب بہت سے لوگوں کی یہ جعلی آئیڈیاں بن چکی ہیں، خاص طور پر جو لوگ باہر ہیں، جن کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تو یا اگر وہ پاکستان میں بھی ہے، ذرا کاروباری ٹھیک ہے، تو ان کی بھی جعلی آئیڈیاں وہ بنی ہوئی ہیں۔ اب نوسرباز باریکی کے ساتھ ان کی آئی ڈی کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، اس سے وہ بھانپ لیتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو اسامی ہے یہ کتنی تکڑی ہے، اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست انجم گل صاحب، وہ امریکہ میں مقیم ہیں، گزشتہ روز ہی ان کی آئی ڈی سے جب فرینڈ ریکویسٹ آئی تو فوری طور پر میں نے وہ کام کیا جو سب کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اس دوست سے براہ راست جو اس کا نمبر ہے اس سے بات کریں، اس کو میسج کریں، اس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں۔ تو میں نے بھی ان سے شیئر کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی وال پر یہ باقاعدہ انتباہ لگا دیا، سب لوگوں کو بتایا کہ یہ فیک آئی ڈی ہے، لہٰذا اس کو اگنور کیا جائے، اس کو رپورٹ کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور مہربان پرنس ممتاز، وہ اٹلی ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ تو اس مصیبت سے کافی دنوں سے وہ لڑ رہے ہیں، بہت سی آئی ڈیز بنائی گئی ہیں، اور بلکہ ان کے ایک دوست سے تو ہزاروں روپے بھی اینٹ لیے گئے ہیں، اور پھر بعد ازاں پرنس ممتاز صاحب نے خود وہاں سے اس دوست کے پاس وہ پیسے بھی بھیجے۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے، صرف محض فیک آئی ڈی بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے وہ کچھ ایسی کہانی بناتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایسی مجبوری بتاتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو دینے ہیں، تو وہ اس دوست کو کہیں گے کہ جناب میں باہر ہوں، اس وقت اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں، آپ مہربانی کریں 50,000 1,00,000 جو بھی ہو سکتے ہیں اس نمبر پر ایزی پیسہ کرا دیں، بینک کے ذریعے ٹرانسفر کروا دیں، بڑی مجبوری ہے، میں فارغ ہو کے آپ کو پیسے بھجوا دوں گا۔ اب دوست کا میسج آ جائے تو بندہ کوشش یہی کرتا ہے کہ چلے یار جو بھی ہے یہ وقت گزارنا ہے، کچھ مصیبت ہے تو بندہ بس کر دیتا ہے، لیکن اب یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے جس دوست کے نام پر بھی پیغام آئے تو محض میسج، ایس ایم ایس یا ایک جو ابتدائی سی معلومات پر مبنی گفتگو ہے اس میں نہیں رہنا، بلکہ براہ راست آپ نے اس متعلقہ شخص سے رابطہ کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، فون کر کے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے یہ میسج آیا ہے، یہ آپ ہی ہیں، تو فوری طور پر یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے، اور اگر اس کو روکا نہ گیا، اس حوالے سے کوئی ترتیب نہ بنائی گئی تو یہ بڑھتا جائے گا۔ ویسے تو یہ سائبر کرائم ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ ڈھیل دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جو 2 نمبری کے ان کاموں میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم فیس بک کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کسی آئی ڈی کو رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ فیک آئی ڈی بن گئی ہے، تو اس کے لیے وہ 180 دن لیتے ہیں ساری تحقیقات کے لیے، مختلف رپورٹس آتی جائیں گی، پھر وہ اس پہ کام کریں گے اور کہیں 180 دن بعد جا کر اس کو بلاک کریں گے۔ اب 180 دن آپ اندازہ کر لیں کہ ایک نوسرباز کو تو صرف 80 منٹ مل جائیں تو وہ دنیا ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، اس کو 180 دن ملیں گے تو وہ تو لوگوں کی جیبیں خالی کروا لے گا۔ اسی طرح پاکستان کے قوانین ہیں، کہنے کو تو سائبر قوانین موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پر جو عمل ہے، اس حوالے سے جو ریلیف ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوسرباز اپنی وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی دوڑیں لگتی رہتی ہیں، آپ ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک پر، اور نہ جانے کہاں کہاں گھومنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے آسان کام ہے وہ احتیاط ہے۔ جب بھی آپ اس حوالے سے کوئی دیکھیں کہ کسی نے کوئی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے، واٹس ایپ پر کوئی پیغام بھیجا ہے، آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، آپ سے بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کوئی اپنا ایجنڈا ضرور بڑھا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیسوں کی بات کرے یا کوئی اور ایسی بات کرے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے، آپ نے متعلقہ بندے سے رابطہ کرنا ہے، خود بات کرنی ہے، چیزوں کو کلیئر کرنا ہے،
پھر ہی جا کر اس حوالے سے جو ایک کام کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہم ایک چیز اور بھی میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم فیس بک اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں، اپنی ہر ایکٹیویٹی اس پر ڈال رہے ہیں، ایک ایک بات کو ہم شیئر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوسر بازوں کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے بہت سی معلومات ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی معلومات نہ ڈالی جائیں فیس بک پر یا دیگر اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں کہ آپ کی پوری شخصیت کسی کے سامنے وہ بالکل ایک صاف شفاف آئینے کی طرح ہو، اور وہ کسی کو بھی اگر داؤ لگانا چاہے تو لگا لے۔ تو ضروری چیزیں ضرور کریں، ان کا استعمال بھی ہو، لیکن جیسا میں گزارش کر رہا ہوں احتیاط ضروری ہے۔ تمام دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے باہر ہیں، کہ اس حوالے سے وہ اپنے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، ہر جگہ پوسٹ ضرور لگائیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی بھی پیسے مانگتا ہے تو پیسے دینے سے پہلے وہ ضرور رابطہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے